عیوب اور نقائص سے پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ سمیت 2 خطبے ہیں۔ ان 2 خطبوں کے اندر قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ان اعمال کی نشاندہی کروں گا کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنا رمضان گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان گزارا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ان 2 خطبوں کے اندر یہی بتایا جائے گا کہ ایمان اور احتساب کیا ہے۔ اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اس کے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں فرمان کے اندر رمضان کو اور رمضان کے قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے والے کے لیے گناہوں کی بخشش اور معافی، مغفرت کی خوشخبری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جتنے گناہ رمضان کے اندر ہوتے ہیں، اتنے گناہ جو ہیں وہ پورے سال میں نہیں ہوتے۔ ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ، کساد بازاری، مہنگائی، عید کے لیے شراب کو خریدنا، رمضان کے بعد گناہوں کے لیے گناہوں کی جو جگہ ہیں وہاں شیطان کی سرکس لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عام دنوں میں نماز ہمیں فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ نماز کا جو مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ ایسے ہی جو روزہ ہے اس کا معنی اور مقصد، اس کا معنی جو ہے وہ رک جانا ہے،
حلال کاموں سے، حلال چیزوں سے، اللہ کی جو حلال نعمتیں ہیں ان سے۔ ساری جب ہوتی ہے افطاری تک انسان کچھ کھا پی نہیں سکتا، میاں بیوی کے جو جائز تعلقات ہیں وہ استوار نہیں کر سکتے۔ اب حلال چیزوں سے اگر رکنا یہ روزہ ہے تو حرام چیزوں سے رک جانا بالاولا یہ اصل ہے روزے کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے، تم سے پہلے جو قومیں اور لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض۔ اس کا مقصد جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اب پرہیزگاری جو ہے اس کے درجات ہیں۔ پرہیزگاری کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو شبہ والے ہیں کہ آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، آپ پر واضح نہیں ہے۔ فرمایا من اتقى الشبہات، جو شخص شبہات سے بچتا ہے نا، فرمایا اتقى لعرضه ودینه، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا سرسبز و شاداب چراگاہ ہے، اس کے گرد کھالیاں ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو کھال اور کھالیاں ہیں، گھاس یہ سانجا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے جانور کھالیوں پر چرائے گا، لا محالہ کھیت کے اندر اس کے جانور داخل ہو جائیں گے، اس سے کھائیں گے۔ فرمایا خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ سر سبز و شاداب کھیت کی طرح ہے، اور جو کھالی ہیں وہ شبہات ہیں۔ جو شبہات کی پرواہ نہیں کرے گا، لا محالہ وہ حرام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی بربادی پھر گئی کاروبار میں، اولاد نے ان کی عزت، ان کے شرف کو، ان کے مال کو موڑ کے رکھ دیا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، شیطان کے حملے ہمیشہ جو ہے وہ معمولی نوعیت سے شروع ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شبہات سے ہمیشہ بچیں۔ جس دن چیز کے اندر آپ کا دل جو ہے وہ کھٹک محسوس کرتا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، دا ما لا یریبک، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز کے اندر تیرے دل کو شک ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب جو تقویٰ پرہیزگاری ہے، یہ محض عبادات اختیار کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں اور نمازیں پڑھنے کے بعد آپ کو لائسنس حاصل ہے کہ آپ سود کو اختیار کر لیں، آپ جوا کھیلیں بازاروں کے اندر۔
آپ گاہکوں کے ساتھ ظلم اور ستم کریں، آپ حج بھی کریں اور حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہ کریں۔ عبادات کی بہتری کے ساتھ ساتھ عادات کا بہتر ہونا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہماری جو اکثریت دیندار لوگوں کی ہے، آپ انالیسس کریں کہ دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے۔ 6 ارب کے قریب جو ہیں وہ پیدائشی کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت دین سے دور ہے، ایمان سے بھی اور دینی شاعر سے، عبادات سے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ گجرانوالہ جو شہر ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5ویں نمبر پر بڑا شہر ہے، اور کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں؟ 10 سے 15% لوگ جو ہیں وہ نمازی ہیں۔ ہماری جو آدھی آبادی ہے وہ جمعہ پڑھتی ہے، آدھی نہیں پڑھتی۔ جب لوگ عید پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، عید پڑھنے والے بھی 70-75% ہوتے ہیں، 100% لوگ بھی عید نہیں پڑھتے۔ اور جب 70% آبادی عیدیں پڑھنے کے لیے نکلتی ہے، مسجدیں جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتی ہیں، لوگ سڑکوں، گلیوں، بازاروں، چوکوں پر مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری 100% آبادی نمازی ہو جائے، یہ شہر کی جو مساجد ہیں یہ نمازیوں کے لیے ناکافی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو 10-15% نمازی ہیں، ہم ان کا تجزیہ کرنے لگے ہیں۔ آپ آئے ہیں جمعہ کے اندر دین سیکھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ ماڈل ہیں جو مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اب ہم ان لوگوں کے لیے کیا ماڈل ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو مذہبی اور نمازی لوگ ہیں، آج اسلام کے سامنے یہ روڑی اور کچرے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بڑے سارے لوگ اسلام میں، دین میں، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ ہماری داڑھیوں پر اعتبار کرتے ہیں، دھوکہ۔ ہماری پگڑیوں پر اعتبار کرتے ہیں، دھوکہ۔ ہمارے حاجی ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، دھوکہ۔ ہمارے حافظ ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، دھوکہ۔ ہمارے مولوی ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، دھوکہ۔ محض عبادات کے ساتھ اگر آپ نے رمضان گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو نہیں بدلنا، یقین جانیے روزے رکھنے کا، بھوک اور پیاس کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جس بندے نے روزہ رکھ کر قول زور، جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ کے لیے کوئی اس کے روزے کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا رہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ توجہ فرمائیں۔ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے، اس کا پہلا درجہ کہ آپ نے شک و شبے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اللہ کے ڈر سے، گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اسی بندے کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
گناہوں سے رک جانا۔ میرے بھائیوں دوستو، گناہ کے اندر نفرت ہے، کوئی لذت نہیں ہے، نقصان اور تباہیاں ہیں۔ لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ شیطان جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہمارے دلوں میں گھبراہٹ ڈال دیتا ہے اور گناہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت اور لذت اور رغبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، پھر وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرتے، ہدایت پاتے ہی نہیں۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کچھ سوال کرنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن انسان اٹھایا جائے گا، اس کے قدم زمین سے ہٹیں گے نہیں، جڑ جائیں گے زمین کے ساتھ، اپنا قدم جو ہے وہ ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چند سوالوں کے جواب نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن انسان سے کیا سوال ہوگا؟ ان شباب فیما ابلا، تجھے جوانی دی ہے، جوانی کدھر گزار کر آیا؟ ان عمر فیما افنا، بتا ساری زندگی کا حساب دے۔ اب توبہ کروں گا، تب توبہ کروں گا، حتی اذا حضر احدہ الموت قال انی تبت۔ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن سے نکالنا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے میری توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں لیست التوبہ، اب کوئی توبہ نہیں۔ جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مگن ہونا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ وہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے بوڑھا ہونے کے باوجود وہ جنسی شرارتیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بوڑھے بالوں کی حیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے آدمی ہیں جن کو سفید بال آئے، ان سے پہلے کسی انسان کو سفید بال نہیں آئے۔ سب سے پہلے ان کو جب سفید بال آئے تو انہوں نے اپنے سفید بال پکڑ کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اگر یہ شرف ہے تو یہ شرف زیادہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بال جو ہے ان کو اکھیڑنے سے منع کیا، فرمایا آسمان کے رب کو ان بالوں کا بڑا حیا ہے۔ تو ایسا بندہ انسان جو ہے وہ اپنی شکل و صورت پر غور کرے نا، سب سے زیادہ وہ اپنے بال بناتا ہے۔ جب بال بناتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے سر میں سفید بال آ گئے، پھر اسے اپنی جوانی پر بڑا مان ہوتا ہے، مونچھوں میں سفید بال، پھر مردانگی پر بڑا بال، داڑھی کے اندر کئی شیب بناتے ہیں، داڑھی خط ہے اس کے اندر سفید بال۔
ساری خرابیوں کا منبع یہ دماغ ہے، اور سب سے پہلے سفیدی اسی دماغ کو پکڑتی ہے۔ کبھی سر میں، مونچھوں پہ، داڑھی پہ بندہ باندھ جا، پھر چھاتی پر سفید بال، کہ جو تیری جنسی قوت ہے وہ بھی تجھے خیر بات کہہ رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے، اسے پھر بھی خیال نہیں آتا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم نے رمضان گزارنا ہے عبادات کے ساتھ اور اپنی عادات کو بہتر کر کے۔ اگر آپ عادات کو بہتر نہیں کریں گے، عبادات کو صرف بہتر کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو جہاں پہ مرضی گرا لے گا۔ آپ نے دیکھا کئی مولوی جو ہیں وہ امام، خطیب، علماء لوگوں کے جوتے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، لیکن عادات ٹھیک نہیں ہے۔ عادات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں وہ ذلیل ہوتے ہیں اور اسلام پر بھی تان کا سبب بنتے ہیں۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بغیر عمل کے عالم جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس پر کتابیں لادی ہوئی ہیں اور اسے فائدہ نہیں ہے ان کتابوں کا۔ میں یہاں پر جو خطیب، علماء، مدرسین، ان کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں پر جمعہ پڑھتی ہے، اور اپنے آپ کو میں مخاطب کر کے ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ میں نے کیا دیکھا ہے، ہمارے مقتدی ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ ہم جو بیان کرتے ہیں مقتدی اس پر سن سن کر عمل کرتے ہیں، اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور کئی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی علماء کی عزت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ عہد نبوی سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر دور میں علماء کی عزت ہے۔ کوئی ایم پی ایم ایل اے ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہے، لوگ اس کی استعمال شدہ چیز سے نفرت کرتے ہیں، اس کی پھونک سے، اس کے جوٹے سے، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جب بیماری ان کو جکڑتی ہیں، علاج نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا ہے علماء کے پاس۔ علماء ان کو پھوکے مارتے ہیں، چیزیں جھوٹی کر کر کے کھلاتے پلاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ علماء حق با عمل علماء کی عزت ہے، جو دینداری کے اندر دکانداری کرتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ تو تمام اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ شبہات سے بچیں، حرام سے بچیں، اور جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو اختیار کریں، اگرچہ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی۔ طبیعت نہیں چاہتی، یہ میں گزشتہ خطبات میں بتا چکا ہوں کہ یہ دل و دماغ بڑے سرکش ہیں، یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر نہیں چلنے دیتے بندے کے جسم کو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ نفس پر جبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ بولیے۔ نفس پر جبر۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ شیطان جو ہے وہ کیا حملہ کرتا ہے بندے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے، تو تو ایک وتر پڑھ لے۔ 3 پڑھنے والے کو 5 وتر والی حدیث یاد نہیں کروائے گا کہ تو 3 پڑھتا ہے 5 پڑھ، اسے کون سی حدیث یاد کروائے گا؟ ایک والی۔ اچھا، انسان جو ہے وہ ایک وتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ
ایک وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر۔ اب یہ نہیں پتا کہ شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر دوسرا حملہ۔ ایک اور حدیث یاد کروائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ وہ پوچھتا ہے علماء سے، کئی بندے ہم سے پوچھتے ہیں وتر فرض ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ وتروں سے بھی گیا۔ اور اکثریت جو ہے وہ نفل چوروں کی ہے۔ او اللہ کے بندے، شیطان تجھے دین کے نام پر بہکا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کی ساری زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں، سلف صالحین کی زندگیوں میں ایک بندہ بھی نفل چور نہیں تھا کہ جو نمازوں کے پہلے اور بعد والی نفل چھوڑ دے، ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جو تراویح کی نماز ہے، صحابہ کرام کی رغبت دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تمہاری رغبت کی وجہ سے یہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اب کرنا کیا ہے، نفس پر جبر۔ شیطان کہتا ہے نا بھئی ایک وتر پڑھ لے، 5 پڑھے، کتنے؟ 5۔ تو پھر کیا ہوگا، 3 وتر والی جو عادت ہے وہ آپ سے نہیں چھوٹے گی۔ وہ کہتا ہے نا یہ پہلی 2 سنتیں یہ چھوڑ دے، موقدہ غیر موقدہ کی تقسیم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہ وتر کی نماز فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا میرے بھائی ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ نے ہمیں دین ایمان سکھایا، نبی علیہ السلام جو کرتے تھے وہ ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں اس بات کا پتہ کہ یہ ضروری ہے کہ یہ غیر ضروری ہے، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اب کیا ہے، کئی بندے ایسے ہیں وہ فرض نماز پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 رکعتوں کی یومیہ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا۔ فجر کی 2 سنتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی کو اتنی پیاری تھیں، آپ نے کبھی مدینہ میں اور کبھی سفر میں نہیں چھوڑے۔ بلکہ دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں زور سے پہلے 4 رکعتیں اور فجر کی 2 سنتیں، یہ نبی علیہ السلام کو میں نے کبھی چھوڑتے دیکھا ہی نہیں۔ زور سے پہلے نماز زور سے پہلے 4 نفل پڑھنا۔ اچھا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم نماز اور نوافل کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جو سر دست بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تقویٰ ہے، شبہات کو چھوڑنا، حرام کو چھوڑنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، نیکی اور تقویٰ ہے۔ اب اس کے مراتب ہیں، درجات ہیں اس کے، کہ آپ شبہات سے بچتے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اس بدن کا محاسبہ کریں کہ اس کا جو دل ہے وہ سہولیات خواہشات کے ساتھ کتنا جڑ گیا ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو بیان کرنے سے پہلے موت کو یاد دلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو گناہگار بندہ ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے اور روح بدن نہیں چھوڑتا، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔
فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں روح نکالتے وقت، قرآن مجید میں فرمایا ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پشت پر بھی مارتے ہیں، روحوں کو چھوڑو، اور وہ روح چھوڑتا نہیں ہے، جسم روح چھوڑتا نہیں ہے، جسم مرنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے، گیلی روئی ہو، گرم سلاخ کر کے اس روئی کے اندر رکھی جائے، وہ روئی جو ہے وہ گرم سلاخ کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور پھر کھینچ کر جب اس کو الگ کیا جائے، روئی جو ہے وہ اس سلاخ سے چپک جاتی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ موت مومن آدمی کی فرمایا مشکیزہ ہے، پانی سے بھرا ہوا، کھول دیا جائے نا، جیسے وہ ہچکولے لیتا ہے، کبھی ہوا اندر جاتی ہے اور پانی باہر آتا ہے، فرمایا اس طرح مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ آخرت کے لیے کتنا مستعد ہے اور دنیا میں کتنا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کا میں تجزیہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے جس مسجد کے اندر سحری افطاری ملے گی کھانے کو، ہمارا جسم کہے گا ادھر چل۔ وہ بڑے بڑے بندوں کے قدم جو ہے وہ چلاتا ہے پیٹ، ادھر سحری ملتی ہے، ادھر افطاری ملتی ہے، ادھر کعبہ ملتا ہے، ادھر کھجوریں ملتی ہیں، مال کھانے کے لیے ہم ادھر جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ماحول مسجد کا نیچے قالین ہے، غلیچے ہیں، بڑی نرم جگہ ہے، تھرماپول بچھی ہوئی ہے، بڑا مزہ آتا ہے سجدے کرتے اٹھتے بیٹھتے، چل ادھر۔ میرے بھائیوں دوستو، فلاں مسجد کے اندر اے سی ہے، چلو ادھر، گرم پانی ہے، بوتلیں اور شربت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ آج ہمارا جو مزاج ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کا حشر نشر کر دیا ہے، ان کی تباہی پھیر کر رکھ دی ہے۔ اشتہارات پر ہم لکھتے ہیں کہ کھانے کا انتظام ہوگا، اور لوگ سارے کھانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ امت کھلانے والی ہے۔ مغلوب قومیں جو ہیں وہ ہاتھ پھیلاتی ہیں، کھاتی ہیں، مانگتی ہیں، کھانے والی چیزوں پہ جھپٹتی ہیں۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو کھا کر اس نبی نے جواہر لٹائے ہیں، سید عائشہ فرماتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے باریک آٹے کی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ لاؤ، ہم اوروں کی بات نہیں کرتے، آج مولویوں کے پیٹ زخمی ہو جائیں اگر ان کو جو کی روٹی کھانی پڑے۔ مذہبی جو ٹھیکیدار ہیں ان کے پیٹ یہیں پر بس نہیں۔ سید عائشہ فرماتی اللہ کے نبی ایک دن آئے گھر میں، پوچھا کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ ایک سرکہ تھا تھوڑا سا اور خشک روٹی کے ٹکڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خشک روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ سرکے کے اندر ڈبو کے کھائے۔ کھاؤ ذرا ڈبو کر، آپ کو پتہ چلے۔ اللہ نے یہی کہا تھا اپنے نبی سے۔ موت سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے چاند کے 2 ٹکڑے، کھانے اور نعمتیں کافروں کے پاس ہیں۔ آج ہماری جو نسل بایو کیمسٹری فزکس پڑھ جاتی ہے نا، ان کو پھر انگریز بڑے اچھے لگتے ہیں، جی دیکھو جی ان کی ایجادات، ان کو اللہ نے ان لوگوں کو تمہارا خادم بنایا ہے، وہ چیزیں بنائے، تم استعمال کرو۔ اصل چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہ جہنم فبئس المہاد۔ فرمایا کہ کافروں کی دنیاوی شان و شوکت میرے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک،
متاع قلیل، یہ تو دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے۔ قلیل جو ہے وہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ایام مخصوصہ میں جو عورت کپڑا استعمال کرتی ہے نا، اس کو قلیل کہتے ہیں۔ متاع قلیل، یہ تو ردی کا سامان ہے، گندا سامان ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ، آخرت خیر لک من الاولی، اے میرے نبی آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اے مسلمان، اے اہل سنت، اے اہل حدیث، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو ایسی ایسی نعمتیں دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ میرے بھائیوں، کئی لوگ ہیں وضو کرتے وقت بڑا پانی ضائع کرتے ہیں، اتنا بھینس پانی نہ پیتی ہو جتنا ایک بندہ وضو کرنے والا پانی ضائع کر دیتا ہے۔ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ کی گرمی جو ہے وہ ہمارے شہر کی طرح ہے، مدینہ کی بالخصوص، جیسے یہاں پہ گجرانوالہ میں گرمی پڑتی ہے نا، بالکل اسی طرح مدینہ میں ہے۔ مکہ کا موسم قدرے گرم ہے، لیکن مدینہ کی سردی اور گرمی ہمارے شہر سے بالکل قریب قریب ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنے گھر سے نکل پڑے بے چینی میں، سکون سے نہیں، بے چینی میں۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، اس طرف اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ جن لوگوں نے مسجد نبی کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گھر ادھر ہے اور دوسری طرف خوخہ ابی بکر ہے، حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ یا رسول اللہ، اتنی گرمی میں آپ گھر سے کیوں نکلے؟ فرمایا پیاس کی شدت کی وجہ سے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں۔ ابو بکر تو کیوں نکلا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا ہے نا، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا ہے۔ کائنات میں ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی ولی ہے؟ یہ دونوں جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ تو کدھر؟ وہ کہتے نہیں میں پانی ڈھونڈ رہا ہوں پینے کے لیے۔ اب یہ تینوں گئے، ایک انصاری مل گیا، اس سے کہا یا رسول اللہ، آپ ابو بکر عمر آپ کدھر، کیا کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور بھوک یہ ایک منہ ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم بھائی پانی کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے، اس نے کہا میرے پاس پانی ہے، آپ آ جائیں۔ پانی پیالے میں ڈالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان گھونٹوں کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا، ان کا حساب بھی دینا ہے۔ یہ تو پینے والا پانی ہے، اگر اللہ نے ہم سے وضو کے پانی کا حساب مانگ لیا، اللہ کی قسم ہے ہم وہ حساب نہیں دے سکتے۔ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اپنی عادات کو اور عبادات کو بہتر کر کے، اپنے آپ کو بدل کے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اقول